فصل بنا کے فائل پر دو قسمت مضار چون ضرب زیدن و مضمر بارز چون ضربت و مستتر چون یعنی پوشیدہ چون زیدن ضربہ کہ فائل ضربہ ہوا ضربہ مستتر۔ اب یہاں سے آپ کو بتا رہے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ ہر فعل عمل کرتا ہے، ہر فعل عمل کرتا ہے۔ پھر آپ کو بتایا کہ جو ہے افعال جو ہیں عمل کے اعتبار سے دو قسم پر ہیں، معروف اور مجہول۔ فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی ہو فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ فعل لازم ہو تو وہ فاعل کو رفع اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے، لازم۔ اور اگر متعدی ہو تو وہ کیا کرتا ہے، فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ یہ تھا عمل، ٹھیک ہے۔ تو فعل لازم فاعل کو رفع 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، اور فعل متعدی جو ہے وہ فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ اب فاعل، ہر فعل کا ایک فاعل آتا ہے، ہر فعل کا ایک فاعل آتا ہے۔ فعل معروف ہو تو اس کا فاعل آئے گا، اور فعل مجہول ہو تو اس کا نائب فاعل آئے گا۔ فعل معروف ہو تو اس کا فاعل آئے گا، اور فعل مجہول ہو تو اس کے لیے نائب فاعل آتا ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ فاعل دو قسم پر ہے، فاعل دو قسم پر ہے۔ ایک مظہر، مظہر یعنی ظاہر ہو، اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو، جیسے ضرب زیدن، ضرب زیدن۔ اب اس میں کیا ہے، یہ فاعل کیا ہے، اس میں ظاہر ہے، مظہر ہے۔ یا فاعل جو ہے وہ مضمر ہوگا، کیا ہوگا، مضمر ہوگا، جیسے ضرب زیدن ضرب، زیدن ضرب۔ زیدن کیا ہے بھائی، فاعل فعل سے پہلے آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا، فاعل جو ہے وہ فعل کے بعد آتا ہے، تو یہ فاعل تو نہیں ہو سکتا، تو یہ کیا ہے، زید کیا ہے، مبتدا ہے، کیا ہے، اور ضرب میں فاعل کیا ہے، ضرب میں فاعل کیا ہے، ہوا ضمیر ہے جو اس میں، اور زید ضرب میں فاعل ضمیر ہے، کیا ہے، ضمیر ہے، اور یہ کیا ہے، مستتر ہے، یہ کیا ہے، مستتر ہے یعنی پوشیدہ ہے، کیا ہے، ضرب میں پوشیدہ ہے۔ اب ہوا ضمیر فاعل، ضرب فعل، ہوا ضمیر مستتر جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف، زید مبتدا کی طرف، وہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ بہرحال تو فاعل یا مضمر ہوگا یا مضمر ہوگا۔ پھر مضمر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ضمیر مستتر اور ایک ہے بارز، اور ایک ضمیر ہے، ایک ضمیر ہے بارز، ایک ضمیر کیا ہے، بارز۔ مجھے بتائیے کہ ماضی کے کتنے صیغوں میں ضمیر بارز آتی ہے، مستتر کتنے میں آتی ہے، بارز کتنے میں آتی ہے؟ ماضی کے دو صیغے، ضربہ اور ضربت، پہلا اور چوتھا صیغہ، واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا جو ہے فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوگا، کبھی ان کے اندر ضمیر مستتر ہوگی۔ ضربہ میں ہوا اور ضربت میں ہیا، ان کا فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوگا، کبھی ضمیر مستتر ہوگی، کبھی ضمیر مستتر ہوگی۔ باقی اس کے علاوہ ماضی کے جو 12 صیغے ہیں ان کے اندر ضمیر بارز ہوگی، 12 صیغوں میں جو ہے ضمیر بارز ہوگی، فاعل ضمیر، 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہوگی۔ مجھے بتائیے ضربہ میں کیا ہے، ضربہ میں الف، ضربو میں واو، ضربتا میں الف، ضربنا میں نون، ضربتا میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تا، ضربتما میں تما، ضربتنا میں تننا، اور ضربتو میں تا، ٹھیک ہے، اور ضربنا میں نا۔
یہ ضمیر بارز ہیں، یہ کیا ہے؟ ضمیر بارز ہیں۔ اور مضارع کے دو سیغے، مضارع کے دو سیغے کون کون سے؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ یضربو پہلا اور چوتھا سیغہ، یضربو یضربان یضربون تضربو، یہ چوتھا سیغہ۔ یہ دو سیغے جو ہیں پہلا اور چوتھا، کبھی ان کا اسم ظاہر ہوگا، فاعل اس میں ظاہر ہوگا، اور کبھی جو ہے ان کے اندر ضمیر مستتر ہوگی، جیسے زیدن یضربو، زیدن یضربو۔ اب مجھے بتائیں یضربو میں کیا ہے؟ ہوا ہے۔ مضارع کے دو سیغے، کبھی ان کا اسم ظاہر آئے گا، کبھی ان کا اسم جو فاعل جو ہے وہ ضمیر آئے گی مستتر، ضمیر آئے گی مستتر۔ باقی اس کے علاوہ کتنے بچے؟ 12 سیغے۔ کتنے سیغے بچے؟ 12 سیغے۔ ان 12 میں سے 9 کے اندر 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر، 2 جمع مؤنث، اور ایک واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث غائب ادھر چلا گیا، چوتھا سیغہ ادھر چلا گیا، واحد مؤنث حاضر۔ ان 9 سیغوں کے اندر ضمیر بارز ہوگی، ان 9 سیغوں کے اندر ضمیر بارز ہوگی۔ مجھے بتائیے یضربانی، یضربانی میں فاعل کی ضمیر کیا ہے؟ الف، یہ ضمیر بارز ہے۔ تضربانی میں الف، تضربانی میں الف، یضربون میں واو، یضربون میں واو، تضربون میں واو، یضربن میں نون، تضربن میں نون، اور واحد مؤنث حاضر میں تضربین میں یا، تضربین میں یا۔ یہ کیا ہے؟ ضمیر بارز ہیں۔ 9 سیغوں کے اندر ضمیر بارز ہے، اور 5 سیغے، کتنے؟ 5 سیغے، ان میں سے 2 سیغے کدھر چلے گئے؟ یضربو اور تضربو، 2 سیغے ادھر چلے گئے، باقی کتنے بچے؟ 3۔ باقی کتنے بچے؟ ان کے اندر ان کا فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوگا اور کبھی ضمیر ہوگا، باقی بچے سیغے 3، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، اور جمع متکلم، مجھے بتائیے تضریبوں میں کیا ضمیر ہے؟ انت ضمیر ہمیشہ مستتر، اضربو میں انا ضمیر ہمیشہ مستتر، نضربو میں نحنو ضمیر ہمیشہ مستتر۔ تو ان 3 سیغوں میں ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی، اور ان 9 سیغوں کے اندر ضمیر ہمیشہ بارز ہوگی۔ 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 2 جمع مؤنث غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث حاضر۔ 9 سیغوں کے اندر ہمیشہ ضمیر بارز، اور ان 3 سیغوں کے اندر تضریبو، اضربو، نضربو، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان 3 سیغوں کے اندر ہمیشہ ضمیر مستتر، وہ فاعل بنے گی، اور یہاں ضمیر بارز فاعل بنے گی۔ باقی 3، 9 اور 3 12، باقی بچے 2، یضربو اور تضربو، پہلا اور چوتھا سیغہ، ان کا فاعل کبھی جو ہے اس میں ظاہر آئے گا، کبھی اس میں ظاہر آئے گا، یضربو زیدن، اور کبھی جو ہے فاعل ضمیر مستتر ہوگی، فاعل ضمیر۔ مجھے بتائیے یضربو لکھ دو، یضربو میں کیا ضمیر ہے؟ فاعل، زید المبتدا، یضربو کیا ہے؟ فعل، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مستتر، وہ اس کا جو لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرح، وہ اس کا فاعل۔ تو ان کا کبھی فاعل اس میں ظاہر آئے گا اور کبھی ضمیر مستتر آئے گی۔ صرف ان 2 سیغوں کو دیکھنا ہے، ماضی میں بھی 2 سیغوں کو، مضارع میں بھی 2 سیغوں کو۔ باقی ماضی کے 12 سیغے، ان کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، اور مضارع کے 9 سیغے، ان کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، اور 3 سیغے ان کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ تو صرف اور صرف آپ نے فاعل وہاں تلاش کرنا ہے جہاں پر واحد مذکر غائب ہو یا واحد مؤنث غائب ہو۔ اسی طرح مضارع کے اندر بھی 2 سیغے ہیں جہاں پر آپ نے فاعل تلاش کرنا ہے،
کہ فاعل اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے، وہ صرف دو سیغے ہیں، وہاں پر آپ کو فاعل تلاش کرنا پڑے گا کہ فاعل اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے۔ فاعل اگر اس میں ظاہر ہوگا تو ضمیر نہیں، اگر ضمیر ہوگا تو پھر اس میں ظاہر نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو کہاں فاعل دو قسم پر ہے۔ فاعل کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک مظہر، نمبر ایک مظہر، جیسے ضربہ زیدن، جیسے ضربہ، اور دوسری قسم ہے مضمر۔ فاعل کا بھی کیا ہوگا؟ مضمر ہوگا، یعنی ضمیر۔ کیا ہوگا؟ ضمیر، مضمر۔ اب دیکھیے مضمر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ضمیر بارز، ایک ہے ضمیر بارز، اور ایک ہے ضمیر مستتر، اور ایک ہے ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز ماضی کے 12 صیغوں میں، ضمیر بارز مضارع کے 9 صیغوں میں، اور ضمیر مستتر یہ جو ہے مضارع کے 3 صیغوں میں ہمیشہ مستتر، اور باقی جو ہے مضارع کے 2 صیغے اور ماضی کے 2 صیغے، پہلا اور چوتھا، ان کے اندر کبھی فاعل ظاہر ہوگا، کبھی ضمیر مستتر ہوگی، کبھی ضمیر مستتر ہوگی۔ تو کہا فاعل دو قسم پر ہے، مظہر جیسے ضربہ زیدن، ضربہ زیدن، و مضمر، مضمر یعنی ضمیر، بارز جیسے ضربت، جیسے ضربت، ضربہ میں الف، ضربو میں واو، ضربتا میں الف، ضربنا میں نون، ضربتا میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تا، ضربتما میں تما، ضربتن میں تنا، ضربتو میں تا، ٹھیک ہے، ضربنا میں نا، یہ ضمیر بارز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مستتر یعنی پوشیدہ، اور کبھی فاعل جو ہے ضمیر مستتر ہوگا یعنی پوشیدہ، جیسے زیدن ضربہ، جیسے زیدن ضربہ۔ اب مجھے بتائیے زید فاعل ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، اسی طرح نائب فاعل بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، تو یہ فاعل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مبتدا۔ یہ کیا ہے؟ مبتدا۔ اب ضربہ کا فاعل کیا ہے؟ یہ پہلا صیغہ ہے۔ اب یہاں تلاش کریں گے، اب یہاں تلاش کریں گے، اب اس کا فاعل کہاں ہے؟ ہوا ضمیر جو اس میں مستتر ہے، پوشیدہ ہے، کس کی طرف لوٹے گی؟ کیونکہ جملے کے اندر ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، جو موصول کی طرف لوٹے، جو ذوالحال کی طرف لوٹے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو موصوف کی طرف لوٹے، جملے کے اندر ایسی ضمیر کا ہونا ہے جو موصوف کی طرف، مبتدا کی طرف، ذوالحال کی طرف لوٹے۔ تو اب ضربہ فعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر جو لوٹ رہی ہے زید مبتدا کی طرف، وہ اس کا فاعل ہے۔ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو اب دیکھیں ضربہ میں ضمیر مستتر ہے، اور کبھی ضمیر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بارز ہوتی ہے، جیسے ضربت زیدن، ضربت زیدن۔ اب مجھے بتائیں فاعل کیا ہے؟ فاعل کیا ہے؟ تا ضمیر ہے، ماضی کے 12 صیغے، ضربت میں کیا ہے؟ یہ تا ضمیر کیا ہے؟ ضربت فعل و فاعل، زیدن کیا ہے؟ مفعول ہے۔ یہ تا مرفوع لفظاً اور مرفوع محلاً، ضربت فعل و فاعل، ضرب فعل، اور تو تا ضمیر مرفوع محلاً فاعل، مرفوع محلاً فاعل، محلاً کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے، کیونکہ مبنی ہے۔ اب اس کے اندر فاعل تلاش کرنا ہے؟ نہیں تلاش کرنا، فاعل اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مجھے بتائیے ضربتا، اس کے اندر آپ نے فاعل تلاش کرنا ہے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ فاعل کی ضمیر ہے۔ بھائی تما میں تما فاعل تلاش کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ ضربتن میں فاعل تلاش کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ صرف 2 صیغے ہیں، ایک پہلا اور ایک چوتھا صیغہ۔ یہاں پر اب مجھے بتائیے ضربت عائشۃ، اب ضربت، یہ عائشۃ کیا ہے؟ ضربت کا فاعل ہے، ضربت کا فاعل ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں عائشۃ
दराबत, दरा। अब फाइल, ये चौथा सीगा, इसका फाइल तलाश करेंगे। अब ये तो फाइल इसका नहीं बन सकता, तो अब क्या करेंगे, दराबत में हिया ज़मीर, दराबत फेल सीगा वाहिद मोनस गायब, इसमें हिया ज़मीर मुस्ततिर जो लौटेगी किसकी तरफ, मुब्तदा की तरफ, ठीक है, वो इसका फाइल क्या होगा, फाइल। तो ये इसका फाइल है, नहीं समझे। तो फाइल कभी मुज़ार होगा, फाइल कभी मुज़ार होगा और कभी मुज़मर होगा, फाइल कभी मुज़ार होगा कभी मुज़मर होगा। क्या होगा, मुज़मर, यानी ज़मीर। एक होता है इसमें ज़ाहिर और एक होता है ज़मीर। भाई किताब, कलम, जैद, बकर, खालिद, ये सारे क्या हैं, इसमें ज़ाहिर हैं। अंता, हुआ जी, अंतुम, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु, ये सारे क्या हैं, ज़मीरें हैं। तो फाइल या इसमें ज़ाहिर होगा, मुज़र होगा या मुज़मर होगा। फिर मुज़मर की दो किस्में, एक है ज़मीर बारिज़ और एक है ज़मीर मुस्ततिर। तो कहाँ जान ले कि फ़ाइल पर दो किस्मत, फ़ाइल दो किस्म पर है, मुज़हर जो दराबा ज़ैदुन व मुज़मर, और दूसरी किस्म मुज़मर, वो बारिज़ होगा, बारिज़ जो दरबतु, मुज़मर बारिज़, ज़मीर बारिज़, जैसे दरबतु, दरबतु में ता ज़मीर क्या है, फ़ाइल है, दरबतु में ता ज़मीर क्या है, फ़ाइल है, और क्या है, ज़मीर बारिज़ है। व मुस्ततिर, या ज़मीर मुज़मर मुस्ततिर होगा, फ़ाइल मुज़मर मुस्ततिर होगा, यानी पोशीदा होगा, जैसे ज़ैदुन दराबा, जैसे ज़ैदुन दराबा। अब कह रहे हैं ज़ैदुन दराबा के फ़ाइल दराबा हुआ, ये दराबा का फ़ाइल कौन है, हुआ है। दराबा मुस्ततिर, जो दराबा में मुस्ततिर है, पोशीदा है। बिना के चूँ फ़ाइल मोनस हकीकी बाशद या ज़मीर मोनस अलामत तानीस दर फेल लाजम बाशद, अलामत तानीस दर फेल लाजिम बाशद। अब ये आपको एक उसूल बता रहे हैं, इधर देखिए, कह रहे हैं कि जब फ़ाइल मोनस हकीकी हो, जब फ़ाइल क्या हो, मोनस हकीकी हो। मोनस हकीकी किसे कहते हैं, मोनस हकीकी के उसे कहते हैं कि वो मोनस हकीकी वो है जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर हैवान हो, जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर हैवान हो, जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर हैवान हो। नाकतुन के मुकाबले में जमलुन, इमरातुन के मुकाबले में रजुलुन, ठीक है। और एक है मोनस गैर हकीकी, मोनस गैर हकीकी वो है जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर हैवान ना हो, जैसे जुल्मतुन, जैसे जुल्मतुन, इसके मुकाबले में नूर आता है लेकिन वो इसका जिद है, ये क्या है, इसका जिद है, मुज़क्कर हैवान नहीं है। इसी तरह कुव्वतुन आता है, क्या आता है, कुव्वतुन, इसका मुकाबिल जो आता है, जिद जो आती है वो ज़ौफ़ है, क्या है, ज़ौफ़ है, वो इसका जिद, वो इसकी जिद है, लेकिन मुज़क्कर हैवान नहीं है। तो कहा मोनस हकीकी अगर फ़ाइल हो, फ़ाइल क्या हो, मोनस हकीकी हो, तो या क्या हो, ज़मीर हो, मोनस की ज़मीर हो, फ़ाइल मोनस हकीकी हो या मोनस की ज़मीर हो, तो फिर फेल मोनस ही लाएंगे, फेल मोनस ही लाएंगे। शर्त यह है कि फेल और फ़ाइल के दरमियान फासला ना हो। अब देखिए, क़ामत हिंदुन, अब ये हिंदुन मोनस हकीकी है, हिंदुन मोनस हकीकी है, तो फ़ाइल मोनस हकीकी है, तो फेल मोनस ही लाएंगे, कामत ही लाएंगे, कामत ही लाएंगे, कामा नहीं ला सकते। इसी तरह अगर फ़ाइल मोनस की ज़मीर हो, अगर फ़ाइल मोनस की ज़मीर हो तो भी फेल मोनस ही लाएंगे, तो भी फेल मोनस ही लाएंगे। अब मुझे बताइए, हिंदुन मुब्तदा, कामत फेल है, सीगा वाहिद मोनस गायब है, इसमें कौन सी ज़मीर है, फ़ाइल की, यह ज़मीर मोनस की है, तो फेल कौन सा ले आए, मोनस ही ले आए। शर्त यह है कि फेल और फ़ाइल के दरमियान फासला ना हो, शर्त यह है कि फेल और फ़ाइल के दरमियान फासला ना हो।
اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، ادھر دیکھیے گا، تو پھر فعل کو آپ، اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو پھر فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. جیسے قامت الیوم، کھڑی ہو گئی آج کے دن، ہندن، ہند. اب یہاں پر ہند مؤنث حقیقی ہے، لیکن فاعل اور فعل کے درمیان جو ہے یہ فاصلہ ہے، الیوم فاصلہ آ گیا. تو اب یہاں پر آپ قامت، پھر آگے کیونکہ الف لام، لام بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے، الف لام، اور تا بھی ساکن ہے، اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہی ہوا، تو پہلا مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، ورنہ پھر کسرہ دیتے ہیں. الساکن اذا حرک حرک بالکسر، اب یہ الف گر جائے گا، قامت الیوم ہندن پڑھیں گے. تو یہاں پر فعل دیکھیں، آپ مؤنث بھی لا سکتے ہیں، اسی طرح آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں. قام الیوم ہندن، فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تو فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث کی ضمیر ہو تو فعل مؤنث ہی لائیں گے، فعل مؤنث ہی لائیں گے. شرط یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو. اگر فاصلہ ہوا تو فعل کو آپ مؤنث اور مذکر دونوں لا سکتے ہیں. تو کہا بدا کہ تو جان لے کہ چون فاعل مؤنث حقیقی باشد، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو یا ضمیر مؤنث یا مؤنث کی ضمیر ہو، علامت تانیث در فعل، علامت تانیث در فعل، تانیث کی علامت فعل میں لازم باشد، لازم ہوگی، یعنی فعل مؤنث لانا لازم ہوگا. جیسے قامت ہندن و ہندن قامت، و ہندن قامت ہندن، ہندن قامت. ای ہیا، قامت میں ہیا کیا ہے؟ فاعل ہے اور مؤنث کی ضمیر ہے. ہاں. ودر مظہر مؤنث غیر حقیقی، ودر مظہر جمع تکسیر در دو وجہ روا باشد. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر فاعل جو ہے وہ کیا آ جائے، مؤنث غیر حقیقی ہو یا جمع تکسیر ہو، یا کیا ہو، جمع تکسیر ہو، تو پھر اس کے اندر دو وجہ جائز ہیں. اس کے اندر کتنی وجہ جائز ہیں؟ دو وجہ جائز ہیں. آپ فاعل کو، فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر رجال، رجل کی جمع تکسیر کیا آتی ہے؟ رجال آتی ہے. رجل کی جمع تکسیر کیا آتی ہے؟ رجال آتی ہے. تو آپ رجال فاعل آ گیا، یہ کیا ہے؟ جمع تکسیر ہے. تو آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں قال الرجال، اور آپ فعل مؤنث بھی لا سکتے ہیں قالت الرجال، قالت الرجال. اسی طرح اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، جیسے شمس ہے، جیسے شمس یہ مؤنث غیر حقیقی ہے. اسی طرح زمین ہے، ارض زمین ہے. تو اب الشمس آ گیا، کیا آ گیا؟ الشمس آ گیا. اب الشمس یہ کیا؟ مؤنث غیر حقیقی ہے. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں طلع الشمس، طلع الشمس، اور طلعت الشمس، فعل مؤنث بھی لا سکتے ہیں، طلعت الشمس. فاعل جب مؤنث غیر حقیقی ہو، فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اسی طرح فاعل جب جمع تکسیر ہو، جمع مذکر سالم نہیں، جمع مذکر سالم نہیں، بلکہ جب فاعل جمع تکسیر ہو تو اس کے اندر آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ قادر مظہر مؤنث غیر حقیقی، یہ مظہر ہے نہیں ہے، ضمیر ہے، اس میں ظاہر ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے اور جمع تکسیر ہے. اسی طرح یہ بھی مظہر ہے، یہ کیا ہے؟ مظہر ہے. بھائی ضمیر نہیں ہے نا، فاعل ضمیر تھوڑی ہے، فاعل کیا ہے؟
مظہر ہے، تو کہاں فاعل مظہر مؤنث غیر حقیقی اور فاعل مظہر جمع تکسیر کے اندر دو وجہ جائز ہیں، در دو وجہ روا باشد، اس میں دو وجہ جائز ہیں، جیسے طلع الشمس اور طلعت الشمس، وقال الرجال وقالت الرجال، اور باقی اس کے علاوہ اگر اس میں ظاہر ہو اور جو ہے جمع تکسیر کے علاوہ ہو جیسے، تو پھر ہمیشہ فعل کو جو ہے کیا لے آئیں گے؟ واحد ہی لائیں گے، جیسے ضرب زید، ضرب زید تثنیہ ہو تو ضرب الزیدانی، ضرب الزیدانی، اسی طرح ضرب الزیدون، ضرب الزیدون، صحیح ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں ضرب المسلمون، ضرب المسلمون، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے یہ صرف اور صرف جمع تکسیر کے اندر ہے، کس میں ہے؟ جمع تکسیر میں ہے۔ اچھا آگے ایک اور چیز سن لیں، قسم دوم مجہول، پہلے آپ کو بتائی دو قسمیں، معروف اور مجہول۔ معروف جو فاعل کو رفع دیتا ہے، 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، اور فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور باقی اسموں کو نصب دیتا ہے، صرف نائب فاعل کو رفع دے گا، تو کہا قسم دوم مجہول، بتا کہ فعل مجہول بجائے فاعل مفعول بھی راب رفع کند، تو جان لے کہ فعل مجہول جو ہے فاعل کے بجائے مفعول بھی کو رفع دیتا ہے، فاعل کے بجائے مفعول بھی کو رفع دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں ضرب زید امرن، اب دیکھیے یہاں ضرب فعل، زید فاعل، امرن مفعول بھی، اب آپ فعل مجہول بنانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ضربا یہاں زید فاعل کو ہٹا دو، اس کی جگہ پر لے آؤ امرن کو، اس کی جگہ پر مفعول بھی کو لے آؤ، ضربا امرن، تو فعل مجہول نے فاعل کے بجائے کس کو رفع دیا؟ مفعول بھی کو۔ اب یہ مفعول بھی کیا بن گیا؟ نائب فاعل، کیا بن گیا؟ اس کو کہتے ہیں نائب فاعل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل۔ تو کہا فعل مجہول بجائے فاعل کے مفعول بھی را برفع کنند، مفعول بھی کو رفع دیتا ہے، و باقی را نصب، اور باقی کو نصب دیتا ہے، چون ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تعذیبا والخشبۃ۔ اب دیکھیں ضرب فعل مجہول ہے، زید اس کا نائب فاعل ہے، یوم الجمعۃ یہ ظرف زمان ہے، مفعول فی ہے، امام الامیر یہ بھی یہ ظرف مکان ہے، مفعول فی ہے، ضربا شدیدا، ضربا شدیدا یہ مفعول مطلق ہے، فی دارہ یہ متعلق ہے ضرب کی، اور تعذیبا یہ جو ہے مفعول لہو ہے، اور والخشبۃ یہ واو بمعنی ما ہے، یعنی لکڑی کے ساتھ، ٹھیک ہے، واو بمعنی ما ہے، مفعول معہو ہے، مفعول معہو ہے۔ تو اب دیکھیں فعل مجہول نے نائب فاعل کو رفع دیا، باقی تمام اسموں کو نصب دیا ہے، ضرب زید میں جو نائب فاعل ہے اس کو رفع دیا ہے، باقی تمام اسموں کو وہی جس طرح باقی میں نصب آتا ہے اس میں بھی نصب آئے گا۔ تو مارا گیا زید جمعے کے دن امیر کے سامنے ضرباً شدیداً سخت مار، فی داری ہی اس کے گھر میں، تعذیباً ادب سکھانے کے لیے، والخشبۃ لکڑی کے ساتھ، لاٹھی کے ساتھ، زید کی پٹائی کی گئی لکڑی کے ساتھ ادب سکھانے کے لیے امیر کے سامنے، اسی کے گھر میں سخت مار۔ اور کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن تھا۔ مارا گیا زید جمعے کے دن امیر کے سامنے سخت مار، ضرباً شدیداً سخت مارنا، سخت مار، اور اسی کے گھر میں یعنی امیر کے گھر میں، تعذیباً ادب سکھانے کے لیے، والخشبۃ لکڑی کے ساتھ۔ وفعل مجہول فعل ما لم یسمى فاعلہ گویند، اور فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ گویند، فعل مجہول کو فعل ما کی جگہ پر مفعول لے آئیں، فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ گویند، فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ ومرفوعش، اور اس کے مرفوع کو، مرفوع کیا؟ ضرب زید، ضرب زید، تو کہہ رہے ہیں ومرفوع اشرا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، اور اس کے مرفوع کو یعنی
مفعول ما اس فعل کا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، اس فعل کا مفعول، اس فعل کا مفعول کہ جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، تو فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ اور مرفوعش اور اس کے نائب فاعل کو مرفوعش اس کا مرفوع، ضرب زیدن، ضرب زیدن میں زیدن کیا ہے؟ مرفوع ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل۔ و مرفوعش اور اس کے مرفوع کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ اس فعل کا مفعول، مفعول ما، اس فعل کا مفعول ما کی جگہ فعل آئے، مفعول فعل، اس فعل کا مفعول لم یسمى فاعلہ گوین جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو۔